الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ آج ہم صرف ایک آیت کے بارے میں ہی بات کریں گے قرآن پاک کی، اور آیت یہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اس آیت کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا براڈ ویو دیکھنا پڑے گا۔ آیت کا ترجمہ تو بڑا سمپل سا ہے اور بڑا سادہ سا ہے، کسی کو بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن ہمیں پوری پکچر دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ شیطان ہم پہ مسلط ہوتا ہے۔ اور اس میں جو یہ لفظ استعمال ہوا قرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس شیطان کی بات کی جا رہی ہے جس کا نام قرین ہے؟ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی انسان کا، بیٹی ہو بیٹا ہو، جیسے ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس کی پیدائش کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جس شیطان کا نام اسی کے نام پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور کہانی ساری نام سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس کا نام کسی پیغمبر، کسی اللہ والے کے نام پہ رکھا گیا ہے نا، تو آدھی پاور تو شیطان کی وہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے شیطان ہی کے نام پہ کسی ایسا نام رکھ دیا ہے جو شیطان کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو آپ کی کہانی وہیں سے آدھی جو ہے نا وہ آپ ہار چکے ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ قرین بھی بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہیں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ ایک فطرت دین پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت دین جو ہے نا، فطرت انسانی، وہ اسلام ہے۔ اب اس کو آگے والدین جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، والدین جو ماحول دے رہے ہیں، وہ ماحول بچہ لیتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو بڑا ہو رہا ہے قرین، شیطان جو اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بھی بڑا ہو رہا ہے۔ اب جو جو خصوصیات آپ اس میں ڈال رہے ہیں بچے میں، وہ شیطان لیتا جا رہا ہے۔ اگر تو وہ اچھی خصوصیات ہوگی، کیونکہ شیطان کی نفس میں اچھائی نہیں ہے، تو وہ اچھی نہیں لے گا، وہ اس کو کمزور کریں گی۔ یعنی کہ آپ اس کی دینی تربیت شروع سے آپ نے شروع کر دی ہے بچے کی، اور بچے کو جو ہے نا وہ دین پڑھایا جا رہا ہے، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں 24 گھنٹے کی، کس طرح سے جو ہے نا وہ سارے معاملات 24 گھنٹے کے آپ نے گزارنے ہیں سنت کے مطابق۔ اس کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اس کو سونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور اس کو کھانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، صفائی ستھرائی، اور یہ سارے آپ نے جو ہے نا یہ معاملات آپ اس کو سکھا رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو شیطان اس کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک بلوغیت کے ایج میں پہنچتا ہے، ایک میچور ایج میں پہنچتا ہے بچہ، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطان جس طرح سے اس کی پرورش ہوتی ہے بچے کی بھی اور شیطان کی، بچے کی اچھی پرورش، شیطان کی بری پرورش ہو رہی ہے، وہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا، کیونکہ اس کی طاقت کیا ہے؟ قرین کی طاقت ہے شیطانی چیزیں، فحش باتیں، فحش فلمیں اور پکچرز، بری تصویریں، میوزک، اور اس طرح کی ساری چیزیں اس کی طاقت ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اس کو ملتی رہی ہوں گی شروع سے ہی، جیسے کہ بچے کو ہوتا ہے، تو اب وہ طاقت پکڑ چکا ہوگا۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی اس کے اندر جو ہے نا کچھ باڈی میں چینجز آتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہونے لگ جاتا ہے۔ اب وہ جو اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے قرین، وہ اس پہ حملہ کر لیتا ہے، اور جب اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ اس کا کامیاب ہوتا ہے۔ یہی اس آیت کی جو ہے وہ آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو بندہ، جو شخص رحمان کی ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، جس کا نام قرین ہے، جس کو قرین کہا گیا ہے۔ اور جب وہ مسلط ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی مرضی کروا سکے گا، اپنی بات منوا سکے گا اس بندے سے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں پہ شیطان اثر نہیں کرتا، ساری فیلنگز ہمارے اندر اور اللہ والوں کے اندر ایک ہی ہوتی ہیں، سب کچھ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن کیوں اللہ والے برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور یہ ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیا ہوتا ہے۔ ان کے 24 گھنٹے کے اعمال سنت کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی ایسا لمحہ وہ چھوڑتے نہیں 24 گھنٹے میں جس میں شیطان انٹری لے سکے، ان کے اوپر آ سکے۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر شیطان یہ قرین جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، اس کی باتیں، اس کے حملے، اس کی جو بھی سازشیں ہیں وہ ان پہ اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو یہی ہمیں آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے تو ہمارے پر ایک شیطان مسلط ہو جائے گا، پھر وہ اپنی منمانی کروائے گا، پھر وہ جو بھی سوچے گا وہ ہم کریں گے، جو وہ کہے گا وہ ہم کریں گے۔ تو
ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو اس طرح سے زبردست بنانا پڑے گا سنت کے مطابق. ہمارا اٹھنے میں دعائیں استعمال ہوں، واش روم جانے کی دعائیں استعمال ہوں، کھانے کی دعائیں استعمال ہوں، ہر وقت کی دعائیں. اور پھر جب ہم فری ہیں ہمارے زبان پہ ذکر، اللہ کا ذکر جاری رہے، جو ذکر اذکار بتائے ہوئے حدیث کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کے بے شمار کلمات ہیں جن کو جو ہے ہم جب زبان پہ رکھیں گے تو ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. اور جب ایسی صورتحال ہوگی تو یہ جو قارئین ہے یہ ہم سے دور رہے گا، ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سنت کے ڈھانچے میں لائیں. یہ ہماری پروٹیکشن لیئر ہے. جو پروٹیکشن لیئر ہمارے اوپر رہے گی تو شیطان ہم سے دور رہے گا. اور شیطان تو ایسا ہے کہ وہ سنا ہے کہ اللہ والوں سے کہ وہ ایک نا ایسے تیر لے کے، جیسے انجیکشن نہیں ہوتا اس طرح کا لے کے، وہ ہمارے دل کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس کا دل تھوڑا سا بھی اللہ کی یاد سے ہٹے نا تو یہ وہ انجیکشن ہمارے اندر انجیکٹ کر دے ہمارے دل میں. اور دل وہ ٹکڑا ہے ہماری باڈی کا جس سے پوری باڈی کنٹرول ہوتی ہے ہماری. اور جیسے ہی آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دل غافل ہوا اللہ کی یاد سے، اس نے انجیکشن انجیکٹ کر دیا. اب وہ بیماری والا انجیکشن جو اس نے انجیکٹ کیا وہ پوری باڈی کو افیکٹ کرے گا اور پوری باڈی اسے اثر لے گی. تو جب تک ہمارا دل اللہ کی یاد میں رہے گا، ہماری سوچ پاک ہوگی، ہماری نیت پاک ہوگی، صاف ہوگی، ہماری باڈی صاف ہوگی، تو جس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہم شیطان کے حملے سے بچے رہیں گے. تو آج کی ہماری یہ آیت کا یہی ہمیں پیغام ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل، رحمان کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیں گے. تو ہمیں اس شیطان کو مسلط ہونے سے بچانا ہے، اور اس کے وہ جتنا کمزور ہوگا اتنی ہی ہمیں ہمارے ایمان کو ہمیں طاقت ملے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.